کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ میرے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ کریپی سٹوری وتھ کومل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی جنہوں نے مجھے بھیجی ہے انہوں نے اپنا نام شیئر کرنے سے مجھے منع کیا ہے۔ یہ میری کہانی ہے اور میں اسے اس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے بچپن سے، جب میں 5 سال کی تھی، تب سے کافی اننون چیزیں دکھائی دیتی تھی۔ میں اپنے دادوں کے گھر میں رہتی تھی جو کسی پنڈت کا تھا۔ ایک رات بہت سردی تھی اور میں اپنی مما کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ مجھے بہت سارے کووں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے بہت سے کوے دکھائی دے رہے تھے۔ میں وہ دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی اور میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ میں چھوٹی تھی اور مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک کوّا میری طرف اڑتا ہوا آیا اور اتنا قریب آ گیا کہ مجھے لگا ابھی میری آنکھ میں چونچ مار دے گا۔ اسی وقت میں نے اپنی امی کی آواز سنی اور میں کانپتے ہوئے اٹھی اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ تو خواب تھا۔ میری امی اور میری دادی میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی بہت رو رہی تھیں کیونکہ چیخ چیخ کر میرے گلے سے خون نکلنے لگا تھا۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور مجھے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میں جب تھوڑی نارمل ہوئی تو امی نے مجھے بتایا کہ میں بے ہوشی میں ایک ہی چیز بول رہی تھی کہ وہ کوے والے انکل کو اوپر سے ہٹا دیں۔ وہ انسیڈنٹ میری زندگی کا پہلا انکاؤنٹر تھا اس مخلوق سے۔ اس کے بعد میری زندگی بہت چینج ہوئی۔ میرے پہلے خواب کے بعد میں تھوڑی کھوئی اور ڈری سہمی رہنے لگی تھی، جبکہ میں بہت شرارتی تھی۔ اس وجہ سے میری مما بہت پریشان رہنے لگی۔ مگر ایسا کچھ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا تو وہ روز دم کر دیتی تھیں اور میں بھی ریلیکس ہو کے سو جاتی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھے ایک بندر نما شخص دکھنے لگا جو گھر کے بیسمنٹ کے اینڈ پر کھڑا ہوتا تھا اور مجھے دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلاتا تھا۔ اس کے کپڑے ایسے لگتے تھے جیسے کوئی پنڈت ہو، دھوتی پہنے، لمبی چوٹی کے ساتھ، جو اپنے پاؤں پہ بیٹھا جھول رہا ہوتا تھا۔ خوف سے میں کبھی کچھ بول نہیں پاتی تھی اور اس دوران ہی مجھے ڈراؤنے خواب بھی آنا شروع ہو گئے جس میں ایک کلرفل شیڈو میرے اوپر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ کوئی شیطان ہے کیونکہ اس کے سر پر 2 مرے ہوئے سینگ تھے اور چھوٹی باریک آنکھیں جو لال رنگ کی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھا میرے سینے پر تھا، میرے منہ پر جھکا ہوا۔ اس وقت بھی میں چیخنے کی بہت کوشش کرتی تھی مگر چیخ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اچانک سے میرے منہ پر تھپڑ لگا اور میں نے اپنے آپ کو بیڈ کے نیچے پایا، پاپا کے پاؤں کے پاس۔ تھپڑ بھی انہوں نے ہی لگایا تھا کیونکہ میں کسی بھی طرح سے آنکھیں نہیں کھول رہی تھی اور مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ خیر وہ تھپڑ کام آیا اور میں سینسز میں واپس آ گئی، لرزتی اور روتی ہوئی اپنی اماں کی گود سے چپک کے بیٹھ گئی اور ان کو سارا خواب بتایا۔ اگلے دن میرے دادا نے مولوی صاحب سے دم کروایا اور میرے تھوڑے سے بال کاٹ دیے۔ انہوں نے کہا بچی کے بال لمبے ہیں اور باہر کھیلتی ہے تو نظر ہو گئی ہوگی یا کسی بری چیز نے ڈیرا ڈال دیا ہوگا۔ بال کٹ گئے مگر پھر بھی سلسلہ جاری رہا۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ مجھے یہ خواب اب یاد ہے کیونکہ کہتے ہیں نا انسان بری چیزیں یاد رکھتا ہے۔ اب الحمدللہ ایمان بڑا مضبوط ہو گیا ہے۔ اب اگر کچھ نظر بھی آتا ہے تو میں اپنے میاں صاحب کو اٹھا دیتی ہوں یا خود بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیتی ہوں اونچی اونچی آواز میں۔ اگلا حصہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی۔
اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آتی ہو تو میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ میں بھی باکس میں بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔